ایک بیٹا جس نے اپنی ہی ماں کے ہاتھوں اپنا گھر برباد کر لیا، ساس جس نے بیٹے کو بہو کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ ایک خوشحال گھرانہ بربادی کے دہانے تک آ گیا۔ چلیں اپنی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں، اور کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ماہنور جس کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر رونق جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ جب وہ بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی، اس کی آنکھوں میں خواب تھے، ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک پیارا سا گھر اور ایک خوشحال زندگی۔ مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے خوابوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ اور کوئی نہیں بلکہ اپنی خالہ، جو کہ اس کی ساس بھی ہیں، زبیدہ بیگم ہے۔ زبیدہ بیگم جو کہ رشتے میں ماہنور کی خالہ ہیں، اور اب وہ اس کی ساس بن چکی ہیں، لیکن ساس کیا، جلاد بن چکی ہیں۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر کچھ ہی دنوں بعد زبیدہ بیگم نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ ہر چھوٹی بات پر ماہنور کو ڈانٹتی، اس کے کاموں میں کیڑے نکالتی، موقع ملتے ہی اپنے بیٹے علی کے کان بھرنے لگتی۔ زبیدہ بیگم اپنے بیٹے کو کہتی، دیکھو علی، تمہاری بیوی تمہاری عزت نہیں کرتی۔ میں یہاں کمرے میں پڑی رہتی ہوں، اور جب اس کو آوازیں دیتی ہوں تو یہ سنتی بھی نہیں ہے، اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو یہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ صنم بیگم اکثر علی کے دل میں شک اور شبے کے بیج بوتی تھی۔ شروع میں تو علی ماہنور کے اوپر جان چھڑکتا تھا، آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا، اس کے لہجے میں سختی آ گئی، بات بات پر وہ ماہنور سے الجھنے لگا تھا۔ ماہنور بہت زیادہ حیران تھی۔ ماہنور یہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی کہ علی کا آخر یہ رویہ میرے ساتھ کیوں ہے۔ اس نے ایک دن علی سے پوچھ ہی لیا، علی، میں نے کیا غلط کیا ہے جو تم مجھ سے اس طرح بات کرتے ہو؟ ماہنور نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تھا، جس پر علی نے جواب دیا کہ تم خود جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو۔ علی نے بہت غصے میں جواب دیا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد ماہنور کے دل پہ جیسے کسی خنجر نے وار کیا ہو۔ اس دن ماہنور بہت روئی، اس نے اپنے آپ کو ہی کوسنا شروع کر دیا، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ دن گزرتے گئے، زبیدہ بیگم کی سازشیں بھی بڑھتی گئیں۔ زبیدہ بیگم ماہنور کا گھر خراب کرنے کے لیے اکیلی ہی کافی تھی۔ وہ ماہنور کے کمرے میں جاتی، اس کے کمرے کی چیزیں بکھیر دیتی، اور پھر علی کو کہتی کہ دیکھو، تمہاری بیوی سارا دن پڑی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی۔ زبیدہ بیگم کبھی کھانے میں نمک زیادہ کر دیتی تو کبھی علی کی چائے میں کچھ ملا دیتی۔ وہ بہت سے جھوٹ بول بول کر علی کا دماغ ہر وقت ہی خراب کرتی رہتی تھی۔ ایک دن زبیدہ بیگم نے ایک کھیل رچایا۔ زبیدہ بیگم نے کسی کو خود ہی باہر بلایا، وہ کوئی لڑکا تھا، اور پھر ماہنور کو باہر بھیجا کہ جاؤ تم دیکھو کہ باہر کون آیا ہے۔ جب ماہنور باہر گئی اور وہ اس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کون ہیں، تو وہ اس کو اپنی باتوں میں الجھانے لگا۔ اتنے میں علی آ گیا اور اس نے یہ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد جو تماشا ہوا وہ تو پوچھے ہی مت۔ علی نے اپنی بیوی ماہنور کو جب کسی سے باتیں کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دریافت کرنے کے بجائے اس کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ گھر جا کر اس نے وہ تماشا کیا کہ پورے محلے نے وہ تماشا دیکھا۔ وہ عائشہ پر بہت چلایا۔ اس نے کہا کہ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، آج تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری ماں سچی تھی اور تم جھوٹی ہو۔ ماہنور کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ جھوٹ ہے علی، علی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو صرف دروازے پر دیکھنے گئی تھی کہ کون آیا ہے۔ زبیدہ بیگم کے کہنے پر وہ لڑکا بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا تاکہ اس سے کوئی کچھ پوچھ نہ سکے۔ علی ماہنور کی ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ علی نے ماہنور کو کہا کہ تم ایک دھوکے باز عورت ہو، اور اس کی ایک بات بھی نہ سنی، اور یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ماہنور ساری رات روتی رہی، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ مگر وہ اپنی ساس سے بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی، وہ صرف سچائی سامنے لانا چاہتی تھی۔ اگلے دن اس نے خاموشی سے ایک منصوبہ بنایا۔ ماہنور نے ایک چھوٹا سا کیمرہ اپنے کمرے میں لگا دیا تاکہ وہ اپنی ساس کی حقیقت کو بے نقاب کر سکے۔ کچھ دنوں تک وہ خاموش رہی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زبیدہ بیگم اپنے کارناموں سے ابھی بھی باز نہ آئی تھی، وہ اپنی چالوں میں مسلسل مصروف تھی، مگر ماہنور خاموش رہی، وہ صرف ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ آخر پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ماہنور کو شدت سے انتظار تھا۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ماہنور کا کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے علی کو مکمل طور پر ماہنور کے خلاف کر دیا ہے۔ اب وہ ماہنور کی ایک نہیں سنتا، وہ ماہنور پر اب بالکل بھی یقین نہیں کرتا۔ جلد ہی میں علی کو کہہ کر ماہنور کو گھر سے نکلوا دوں گی۔
یہ سب سننے کے بعد ماہنور کے دل کو کچھ سکون ملا کہ آخر کار سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ شام کو علی جب آفس سے گھر واپس آیا تو ماہنور نے اسے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ماہنور سے طنزیہ لہجے میں کہا، اب کیا نیا ڈرامہ ہے؟ ماہنور نے خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیوز چلا دی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی علی کے تو رنگ ہی بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، شرمندگی اور غصہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ جب ساری ویڈیوز علی نے دیکھ لیں اس کے بعد کمرے میں خاموشی سے چھا گئی۔ یہ سب سچ ہے؟ ماہنور نے علی کو کہا۔ ہاں یہ سب سچ ہے۔ مجھے بھی آنٹی سے ہمدردی ہے، لیکن وہ آپ کو میرے خلاف اتنا بھڑکا چکی ہیں کہ اب آپ میری کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ سب کچھ سچ ہے۔ میں نے یہ ریکارڈنگ صرف آپ کو سچ دکھانے کے لیے کی ہے، ورنہ آپ تو میری کسی بات کا یقین ہی نہیں کرتے۔ اسی وقت زبیدہ بیگم کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ احمد نے غصے سے کہا، امی آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری تو زندگی ہی تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے۔ اس وقت زبیدہ بیگم کے اوزان خطا ہو گئے۔ نہیں بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ سچ اپنی کروٹ لے چکا تھا اور اب سب کے سامنے آ چکا تھا۔ علی نے بہت سخت لہجے میں کہا، بس امی، مزید جھوٹ نہیں، اب مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ اب میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ زبیدہ بیگم کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا۔ علی نے اپنی امی کو کہا، اگر آپ نے یہ سب بند نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ زبیدہ بیگم کو اپنے کیے پہ ندامت ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور ماہنور سے معافی مانگی۔ اس ٹائم علی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے اپنی بیوی ماہنور سے معافی مانگی۔ علی نے ماہنور کو کہا کہ تم میرا یقین کرو، میں آئندہ تم پہ کبھی شک نہیں کروں گا۔ ماہنور نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں اب سکون تھا۔ ماہنور نے علی کو کہا، رشتے اعتماد پر ہی چلتے ہیں۔ جب آپ کو مجھ پہ اعتبار ہی نہیں ہوگا، اعتماد ہی نہیں ہوگا، تو ہمارا رشتہ کیسے چلے گا؟ آپ کیسے کسی کے کہنے پر مجھے اتنا کچھ سنا سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں صرف آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ علی سر جھکائے ماہنور کی ساری باتیں سنتا رہا۔ علی نے کہا، میں خود بھی ٹھیک ہوں گا اور اپنی ماں کو بھی ٹھیک کروں گا۔ زبیدہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ کچھ دنوں بعد گھر کا ماحول ٹھیک ہونے لگا۔ ماہنور بھی اب وہ کمزور سی لڑکی نہیں رہی تھی، وہ مضبوط تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ آخر میں سچ ہی جیت جاتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کے پاس کوئی اچھی سی کہانی ہو تو کمنٹ باکس میں وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں اس کو اپنی ویڈیوز میں شامل کرنے کی کوشش کروں گی۔ میرا چینل آپ سے گم نہ ہو جائے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔